ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، اسٹارٹ پوائنٹ میں آپ بھی جایا کریں مدنی چینل UK میں دیکھ رہے ہیں۔ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ملاقات ہو گئی۔ حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے تبرکات یہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام تبرکات جو ہیں یہ ترکی سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کی صنعت میں اگر ہم لوگ جائیں تو یہ تبرکات بنو عباس ٹھیک کے ہے، پاس تھے، ان ٹھیک کے ہے، بعد میں یہ شاہن سلاجقہ ٹھیک ہے، سلجوق بادشاہ سلطان الپرسلان، ٹھیک ہے، ان کے بعد یہ تبرکات گیا خلفائے عثمانیہ ٹھیک ہے، سلطان مجید خلافت عثمانیہ سے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو امیر تیمور لنگ نے جب سلطان باجید یلدرم کو شکست دی تو ان کو تبرکات حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تبرکات لے کے وہ ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ تو یہاں پھر یہ آپ تبرکات جو ہیں وہ پورا دن زیارت کرواتے ہیں یا کوئی مخصوص وقت ہے؟ یہ جو عاشق ہیں ان کے لیے تو دیدار کے لیے ہم لوگ جب چاہے جب وہ آتے ہیں ٹھیک ہے، زیارت ماشاء اللہ، کروا دیتے ہیں، لیکن عام پبلک جو ہے اس کے لیے پھر بعد نماز ظہر اثر اچھا، اور اچھا، مغرب کے بعد زیارت کا اہتمام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ شاہ جہاں بادشاہ کو یہ تبرکات وراثت میں ملے۔ امیر تیمور لنگ جو تھے ان کے پوتے وہ بابر کے والد تھے، ٹھیک ہے، بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں بادشاہ تک تبرکات جو ہیں خزانے میں رکھے جاتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جب شاہ جہاں بادشاہ اس میں آئے پاور میں آئے تو انہوں نے جامع مسجد کی تعمیر کروائی، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے سامنے لال قلعہ ہے اور جامع مسجد کو ایک پہاڑی کے اوپر بنایا گیا ہے، ہل کے ٹھیک، اوپر، ٹھیک ہے، تاکہ بادشاہ کا تخت اور یہ تبرکات جو ہیں یہ لیول پہ نہ رہے، بادشاہ کا تخت نیچے رہے واہ، اور تبرکات اوپر رہے۔ ادب والی بات، ادب کا- ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جامع مسجد کی جو تعمیر کری گئی وہ اس کا مقصد یہی تھا کہ تبرکات جو ہیں سرکار واہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ واہ، وسلم کے یہاں پر رکھے جائیں، دنیا بھر سے لوگ آئیں اور فیضیاب ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، ماشاءاللہ، فیضیاب ہوتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہم دہلی کی جامع مسجد میں موجود ہیں اور یہاں ہم تبرکات کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یاد رہے کہ تبرکات کی ایک بڑی اہمیت ہے اور یہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بھی طریقہ رہا کہ وہ تبرکات کو بہت کچھ سمجھا کرتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈلی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک تھے، اور جب کوئی بیمار آپ کے پاس آتا تو اس چاندی کی ڈلی سے منہ مبارک کو نکال کر پانی میں گویا گھما دیا کرتی تھی اور وہ پانی متبرک ہو جاتا، بیماروں کو عطا فرماتی اور اس سے لوگ شفا یاب ہوا کرتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک تھے اور آپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناخن اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک بھی ان کے پاس تھے، یہ میری آنکھوں پر اور سجدے کی اعضاء جہاں جہاں ہیں وہ جگہوں پر میرے چہرے پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کی یہ باتیں ہم تک جو پہنچی ہیں، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ تبرکات جو ہیں اللہ والوں کی نسبت والی چیزیں جو ہیں وہ بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا بھر سے زائرین زیارت کرتے ہیں تبرکات کی، دنیا بھر میں تبرکات موجود ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کو انشاءاللہ ان تبرکات کی زیارت کرواتے ہیں۔ اور 350 سال سے ہمارا یہ السلام خاندان یہاں پر خدمت یہ انجام سے دے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے آپ کو ماشاءاللہ۔ خوش آمدید، تشریف جزاک لانے اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، مبارک چیزوں کی زیارت لوگوں کو کرواتے ہیں۔ ہمیں اس تندرستی کے ساتھ رکھے کہ ہم لوگوں کو آمین۔ زیارت کروا آج آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت والوں چیزوں کی زیارت کروا رہے ہیں، ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں محشر کے دن نبی پاک کی آمین، اللہ مبارک زیارت نصیب فرمائے، خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ بہت لوگ تشریف ایسے شکریہ۔ جی رکھیے، جی آپ جی کے جی بعد جی میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک پارہ ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دست مبارک سے یہ قرآن پاک کا یہ پارہ جو ہے گویا اس کی خطاطی جو ہے یہ ان کے ہاتھوں سے کی گئی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا ہے اور خط کوفی کہلاتا ہے یہ. سبحان اللہ. زیر زبر نہیں ہے. جی اس زمانے میں زیر زبر کے بغیر ہوا کرتا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ خط کوفی ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک سے بتا رہے ہیں کہ آدھا کلام پاک ہے یہ, اور یہ بھی دست خط کوفی ہے اور ہرن کے چمڑے پر لکھا گیا ہے. ماشاءاللہ. اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ استنبول میں گلو باغ میں بتا رہے ہیں کہ آدھا حصہ قرآن پاک کا ٹاپ کاپی میوزیم میں استنبول ترکی میں موجود ہے. جی ماشاءاللہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد ما في علم الله صلاة دائمة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وہ محمد. شریف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں آپ غور سے دیکھیں گے تو ایک شاخ مبارک ہے. جی سبحان اللہ. امام اہل سنت کا وہ شعر ہے نا, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. ہم گناہگاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. حضور علیہ السلام کی نالین پاک کی زیارت ہوگی. کیا بات ہے. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ نالین پاک ہیں یا نقش نالین پاک؟ اچھا ایگزیکٹلی. ماشاء سیدھے اللہ. پاؤں کی یہ دیکھیے تسمہ مبارک کا, اللہ 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 یا انگوٹھے مبارک کا اللہ اللہ تسمہ اللہ مبارک. اللہ. اس پہ سندل کی پیس لگا ہے جو آخری بار بہادر شاہ ظفر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ سندل پیش کیا گیا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہماری خوش بختیوں کی معراج کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین, جی ہاں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نقش نالین نہیں ہے, چپل مبارک کا نقش نہیں ہے, بلکہ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نالین موجود ہیں. یقینی طور پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک اس چپل مبارک میں رکھا, اس نالین میں رکھا. آئیے مل کر وہ شعر امام اہل سنت کا پڑھتے ہیں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درو, آقا سینے پہ رکھ دو. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے کہ پتھر موم ہو جایا کرتے. میرے آقا جب پتھر پر اپنا پیر مبارک رکھتے گویا پتھر بھی اپنے اندر وہ نقش محفوظ کر لیا کرتے. اپنی آنکھوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ لیجئے. نقش نالت کون جایا رسول اللہ, فدائے نقش نالت, فدائے نقش نالت کون جایا رسول اللہ. مدنی پنسورہ انگلش زبان میں یہ بہت پیاری کتاب ہے, باطنی بیماریوں کے حوالے سے ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. یہ دیس نظام دین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے. دیس
सिंह मेरे ख्वाजा का मेरे चुकंदर का हलवा, क्या ये बात है। देश सिंह मेरे ख्वाजा का ख्वाजा हिंद के मेरे मीठे और राजा प्यारे इस्लामी भाइयों, चले चुकंदर का हलवा भी आज खाने को मिल गया। चुकंदर यूँ तो खाया था। हम मौजूद हैं मकतबतुल मदीना दिल्ली पर, और माशाल्लाह नाम तो बड़ा सुना था, हमारे दिल्ली में बड़ा मकतबा है और होल सेल पर यानी हिंद भर में सप्लाई यहाँ से कई किताबों की होती है। इंग्लिश में किताबें यहाँ रसाइल छपते हैं, बड़ी किताबें माशाल्लाह दिल्ली ही में ये छपती हैं, आप देखें माशाल्लाह। और ये पाकिस्तान से छप के नहीं आई, हमारे यहाँ दिल्ली में ही अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें छप रही हैं। दावत इस्लामी की, फैज़ान सुन्नत, ब्लेसिंग्स ऑफ रमज़ान, ये बड़ी बड़ी किताबें माशाल्लाह। और फिर आप देखें सिरातुल जिनान भी यहीं छपी। जी सिरातुल जिनान जद्दुल मुंतहा। क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा दिखाएं भाई कैमरे के ज़रिए इंशाल्लाह हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को दिखाएं कि ये सारी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह यहीं दिल्ली में छप रही हैं और यहाँ से फिर हिंद के कई शहरों में सप्लाई हो रही हैं। ये है दावत इस्लामी जो दुनिया भर में किस तरह मसला के रज़ा को पहुँचा रही है, दीन मतीन की खिदमत कर रही है। अच्छा फिर हिंदी किताबें भी हैं यहाँ पर। भी किताबें छपी। अरे वाह माशाल्लाह, दारुल मदीना की किताबें, वाह। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतबतुल मदीना दिल्ली से ही छप रही हैं। अल्लाह पाक इन सब इस्लामी भाइयों की कोशिशों को कबूल फरमाए और बरकत अता फरमाए, सुभान अल्लाह। चले मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आप हिंद में हैं और किताबें मंगवाना चाहते हैं या रब्ता करना चाहते हैं, स्क्रीन पर आप नंबर्स और ईमेल एड्रेस देख लीजिए और इन पर रब्ता कर कर आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं। अपने करीबी मकतबतुल मदीना का पता भी मालूम कर सकते हैं। हिंद के आशिकाने रसूल मुतवज्जे हों, अगर आप भी इस मकतबतुल मदीना से कुछ खरीदना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस maktaba.dehli@dawatislami.net या फ़ोन नंबर +91 1123 284560 या व्हाट्सएप नंबर +91 9136 928895 पर राबता फरमाएं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी के मकतबा को जहाँ भी दुनिया में है तरक्कियाँ अता फरमाएं। आप भी इन किताबों को खरीदिए। अमीर अहले सुन्नत ने, अल मदीनतुल इल्मिया के उलमा ने जो किताबें लिखी हैं हमारे लिए लिखी हैं, इतनी ज़बरदस्त शानदार किताबें, पढ़े तो सही फिर पता चलेगा कि कैसे कैसे प्यारे प्यारे महकते मदनी फूल हमारे लिए इसमें जगमगा रहे हैं। आइए मिलकर दुआ भी कर लेते हैं। माशाल्लाह ये मदनी पंसूरा, अरे वाह, ये देखिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों हिंदी ज़बान में मदनी पंसूरा और शान खातून जन्नत। चले जो हिंदी जानते हैं, उर्दू नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी किताबें मौजूद हैं। जल्दी कीजिए, इन नंबर्स पर राब्ता भी कीजिए और ईमेल पर भी राब्ता कीजिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मालिक करीम इस मकतबतुल मदीना पर हमारी हाज़िरी हुई, हाज़िरी कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मकतबे को और तरक्कियाँ अता फरमा, ना सिर्फ इस मकतबतुल मदीना को बल्कि दावत इस्लामी के तमाम मकतबतुल मदीना हैं उनको तरक्कियाँ अता फरमा। हमारे इस्लामी भाइयों की कोशिशों को कबूल फरमा। हमें खूब दिल लगा कर अमीर अहले सुन्नत की मकतबतुल मदीना की जो किताबें हैं पढ़ने, उसे तकसीम करते रहने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि बिरहमतिक। बहुत बहुत शुक्रिया। देश सिंह मेरे ख्वाजा का ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश सिंह मेरे ख्वाजा का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह बदायूं शरीफ की तरफ और बरास्ता बदायूं और मारेरा शरीफ इंशाल्लाह हमारी आगरा हमने पहुंचना है और वहाँ से इंशाल्लाह बाबा ताजुद्दीन के शहर ताजपुर के लिए रवानगी है। इंशाल्लाह रास्ते में मज़ारात की हाज़िरी भी होगी। कोशिश करेंगे कि आपके लिए उन मज़ारात की रिकॉर्डिंग भी करें, उन मनाजिर को भी आपको दिखाएँ। सिलसिला जारी है, देश है मेरे ख्वाजा का। और यहाँ इतने इस्लामी भाई आ जाते हैं जहाँ भी हम खड़े हों कि वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा लिए इनकी मोहब्बत है, दावत इस्लामी से मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को सारी दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। मुलाकात मेरा ख्याल है सबसे हो गई है। माशाअल्लाह। तेरे दर पे आए हैं गदा, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ताजपुर जा रहे हैं तो रास्ते में मेन रोड पर ही बदायूं शरीफ ये शहर आता है। नमाज इशा का वक्त भी हो गया और चूँकि रोड पर ही करीबी मज़ार शरीफ है तो बदायूं शरीफ में हम मौजूद हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनका ये शहर है। और फिर मज़ीद यहाँ कुछ मज़ारात हैं तो वहाँ हमने सोचा कि हाज़िरी दे दें। तो आइए आपको उन मज़ारात का दीदार भी कराते हैं और इंशाल्लाह उनकी बरकतें भी लूटते हैं। कोई भी या बदायूं में भी बदरी चैनल देखते हैं आप लोग? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से ना मुराद अस्सलाम वालेकुम। कोई भी साइल न लौटा, ठीक है, यहाँ से ना मुराद मेरी झोली भी
शहीद करबला। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बदायूं में भी इतने दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले, मदनी चैनल देखने वाले, हालांकि हम विदाउट अनाउंसमेंट आए हैं, रास्ते में रुक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कहीं भी जाएं ये देखा है कि दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले, मदनी चैनल देखने वाले हमें मिल जाते हैं। लुत्फ से दर्द और दुख बंटाते हैं, उसको सीने से भी लगाते हैं। आ गया जो भी हम कमारा है, वह क्या बात औलिया की है। या अरहमर राहिमीन मालिक करीम, हम सब गुनाहगारों की इस दरबार पर हाज़री को कबूल फरमा। जो तिलावत कुरान पाक की वो तमाम और ज़िंदगी में जो टूटे फूटे नेक आमाल हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया कामिलीन, खुसूसन बिलखुसूस साहिब मज़ार को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे जिस्मानी और रूहानी अमराज दूर फरमा, दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमा, हमें ईमान पर, दावत इस्लामी पर इस्तिकामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जितने यहाँ ज़ायरीन आए हैं, दिलों में जो जो तमन्नाएं हैं अपने करम से पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम अलैना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बहुत अजीम दरगाह, एक और बजीम यूँ समझिए कि मज़ार पुरअनवार है जो बदायून में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हज़रत बड़े सरकार और इनके एक छोटे भाई हैं जिनको छोटे सरकार कहा जाता है। बड़े सरकार का नाम हज़रत ख्वाजा हसन शेख शाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, और इसी मज़ार के साथ ही इनके मंझले भाई वो भी यहाँ मौजूद हैं, और छोटे सरकार का मज़ार यहाँ से कुछ दूर है। याद रहे, बदायून को हम यूँ ज़्यादा जानते हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी इसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपके बारे में आता है कि आप आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सबसे पहले मुजद्दिद कहने वाले सैयदना शेख अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और एक और बात बताता चलूँ कि इमाम अहले सुन्नत ने पहले कोशिश की कि सैयदना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बेअत की जाए, मगर उन्होंने आला हज़रत को मारेरा शरीफ ले जाना पसंद किया और उस दामन से वाबस्ता किया। बड़ा मुबारक शहर, बहुत सारे मज़ारात, सिलसिला जारी है, मज़ारात की ज़ियारत भी कीजिए। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से हज़रत की सीरत के बारे में भी मालूम करें। याद रहे, तकरीबन 632 सने हिजरी में बड़े सरकार का विसाल हुआ है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर हिसाब किया जाए तो 800 साल पुराने बुजुर्ग हैं। बहुत पुराना उनकी सीरत का मामला होगा। कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ मालूमात हुई तो आपको भी बताएंगे। अल्लाह करीम औलिया किराम की बरकतें अता फरमाए, उनके मज़ारात पर हाज़िरी देने की सआदत नसीब फरमाए। दुआ करता हूँ रब्बे करीम हमें भी इन मज़ारात की बरकतें अता फरमाए और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को भी ये बरकतें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, ऐ वलीउल्लाह तेरे दर पे आए हैं गदा, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ, तेरे सदक़े से खुदा से मांगते हैं हम दुआ। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों और बदरी चैनल के नाजरीन, मुबारक जगह पर मौजूद हैं
حضرت کے بارے میں کچھ معلومات لینے کی کوشش کی ہے. جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے یہ بزرگ ہیں, اور نہ صرف خود یہاں یہ موجود ہیں بلکہ خواجہ عثمان حضرت کے جو بنجلے بھائی ہیں ان کا مزار بھی بالکل برابر میں ہے, آپ کے والدین کا مزار بھی یہاں موجود ہے, آپ کے بھانجے کا مزار بھی یہاں موجود ہے. تو ماشاءاللہ یوں سمجھیے کہ ہمشیرہ کا مزار بھی ہے. تو اولیاء کرام کا ایک جمگٹا ہے, اور حضرت کے آج بھی بتایا جاتا ہے کہ دور دور سے لوگ مرادیں لے کر آتے ہیں, بڑی بڑی پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور یہاں آ کر دعا کرتے ہیں. یاد رہے اولیاء کرام کے دربار پر جا کر جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے, لیکن اولیاء کرام کو رب تعالیٰ کی یہ برکتیں حاصل ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ ہماری مدد فرما دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ سے مانگا جاتا ہے, اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو بھی التجا ہوتی ہے وہ رب کی عطا سے ہمیں عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو پریشان ہیں, جو یہاں موجود ہیں, مدنی چینل کے ناظرین ہیں, کسی بھی پریشانی میں ہیں, رب کریم اس مبارک مقام کی برکتوں سے اس پریشانی کو دور فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, زوال نعمت سے بچائے. ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں, حضرت یمن کے رہنے والے اور ان کا مزار بدایون میں ہے. یمن یہاں سے ہزاروں میل دور ہے. کئی سلسلوں میں کئی مزارات پر جا کر یہ بات میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولیاء کرام نے دین پھیلانے کے لیے اپنا گھر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, واپس گھر نہ لوٹ سکے, واپس وطن نہ لوٹ سکے, بلکہ کہیں اور ہی ان کا مزار بنا. ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت کے لیے, سنتوں کی خدمت کے لیے سفر اختیار کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں بھی راہ خدا میں سفر کرنا نصیب فرمائے, اور یہ اولیاء کرام کے طریقے پر عمل کرنا آسان طریقہ دعوت اسلامی ہمیں عطا کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی قافلوں میں سفر کیجئے اور اولیاء کرام کی سنت کو زندہ کیجئے. رب کریم ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. ایک اور بات پتہ چلی کہ بدایون کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینۃ الاولیاء لکھا اور خود بھی یہاں ننگے پیر آ کر حاضری دی ہے. تو اللہ کے بندے کہاں کہاں موجود ہیں اور کیا مقام ہے یہ رب ہی جانتا ہے. وہ شاعر لکھتا ہے نا, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد, کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد, میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا, میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا. علم و عرفان کی طلب لے کر یہاں حاضر ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شارٹ وزٹ تھا, مختصر موقع تھا, ہماری حاضری تھی بدایون میں. بڑی عجیب بات یہ تھی کہ بدایون کے اندر بھی اس طرح اتنی بڑی تعداد میں محبت کرنے والے اسلامی بھائی ہیں, مدنی چینل دیکھنے والے ہیں. حالانکہ کسی کو ہم نے بتایا نہیں تھا, لیکن ماشاءاللہ جس طرح لوگوں نے ملاقات کی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مدنی چینل کتنا شوق سے دیکھا جاتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام تو سنا تھا, کبھی زندگی میں نے تو نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی بدایون آؤں گا, لیکن بس وہ نصیب میں یہ رہا کہ بریلی شریف سے جب ہم تاج پور جائیں تو راستے میں بدایون بھی آتا ہے اور ماریرہ شریف بھی آتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ منہ میں پانی آ گیا کہ ان بزرگوں کی بارگاہوں میں بھی حاضری ہو جائے گی. تو اب ماریرہ شریف جا رہے ہیں, اور ماریرہ شریف وہ مبارک آستانہ ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے. سبحان اللہ. ہم جن اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی گن گاتے رہے, وہ اعلیٰ حضرت جن اپنے مرشد کریم کا یوں سمجھیے کہ قصیدے پڑھتے رہے, ان سے محبت کرتے رہے. سچی بات یہ کہ پیر سے محبت کیسی ہونی چاہیے وہ بھی امام اہل سنت ہمیں سکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا وہ مبارک جو قصیدہ ہے جس کو شجرہ مبارک کہتے ہیں, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. ابھی اس مزار پر جانا ہے, حضرت آل رسول بھی وہاں ہیں اور بہت سارے بزرگان دین ہیں. ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ, اور ان مزارات کی حاضری ہماری بھی ہوگی, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بھی کچھ مناظر ریکارڈ کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ خواجہ ہند کے راجہ کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا.
دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر، حضرت آلے رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آج مقدر کا ستارہ عروج پر ہے اور ایک ہی جگہ آ کر اتنے سارے اقطاب، اتنے سارے بزرگان دین، کم از کم میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا اس مبارک مقام پر آنا نصیب ہوا جسے ماریرا شریف کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر خانے پر آئے ہیں، گویا یوں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت برہان الواصلین سیدنا شاہ برکت اللہ مارہروی۔ مجھے تو وہ شجرے کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اس شجرے کے کئی اشعار جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں آج ان بزرگوں کے قدموں میں موجود ہیں۔ اب جس عظیم ہستی کے قرب کا موقع مل رہا ہے، اللہ اللہ، شاہ آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچھے میاں جنہیں کہا جاتا ہے، ان عظیم ہستی کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اور کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت، یعنی کتنا ان سے محبت کا اظہار ہے۔ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ ایک اور خوبصورت نام، سبحان اللہ، حضرت سیدنا شاہ حمزہ عینی قادری چشتی بالگرامی قدس سرہ العزیز، یعنی آپ خود تو بڑا سادہ کھانا کھاتے مگر جب مہمان آتے تو ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے بناتے، سبحان اللہ۔ ان کا نام بھی ہم شجرے میں تقریباً روزانہ ہی ہمارے اسلامی میں پڑھتے ہیں۔ مرید کامل کے پاس سے ہو کر پیر کامل کے دربار میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سبحان اللہ سیدنا شاہ آل رسول احمدی قادری برکاتی چشتی قدس سرہ العزیز کے دربار میں حاضری کا موقع ملا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے اس مرید سے محبت کا اندازہ دیکھیں کہ شاہ آل رسول کہتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے فرمائے گا اے آل رسول کیا لائے ہو، تو اس وقت میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا، یعنی گویا پیر جو ہے وہ مرید پر ناز کرے۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین